سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے، تاہم دربار میں بیٹھا ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ اس کے لیے 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلہ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں طلب کر کے پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور، وظائف میں کچھ کسر رہ گئی تھی، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود نے پھر دربار منعقد کیا۔ اس شخص کو دوبارہ دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، میرا کام کیا ہوا؟ یہ بات سن کے دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہگار اور کہاں خضر علیہ السلام، میں نے غلط بیانی کی، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی طیش میں آ گئے مگر ہوش میں رہے۔ اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، عالی مرتبت، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے۔ وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتائیں۔ اس نے کہا، حضور، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ دغا کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو اور اسے مرنے میں کچھ وقت لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، یہ وزیر بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اگلے وزیر ایاز سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاز نے کہا، عالی جہاں، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانیں، اسے معاف کر دیں، اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے بابے کو ذرا گھور کے دیکھا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک وقت میں ایک مسئلے پر سب کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ بابا جی نے وضاحت کی، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے وہ قصاب ہے، دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلاتا رہا ہے، کتوں سے شکار کھیلتا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ شکار پر جاتا رہا، اسے پتا ہے کہ شکار کیسے تڑپ کے مرتا ہے۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے تو مرنا ہی ہے۔ ایاز کو گردش زمانہ نے غلام بنایا مگر وہ عالی نسب تھا اور اپنی اہلیت و قابلیت کے بلبوتے پر وزیر ذات کا سید ہے، سادات کے تمام اوصاف اس میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا، آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ سنو اے بادشاہ سلامت اور درباریوں، بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں، مگر وہ جس شخص کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ روایت ہے یا حکایت مگر سبق آموز ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ بابو اپنی نئی گاڑی صاف کر رہا تھا، گاڑی چند دن پہلے خریدی تھی، اس نے ایک بولٹ لوز دیکھا تو کسنے کے لیے رینچ لینے گھر کے اندر آ گیا۔ باہر آیا تو دیکھا بیٹا دوسری طرف پتھر اٹھا کر گاڑی پر سکریچ ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بابو غصے سے پاگل ہو گیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بچے کے پیچھے بھاگا، پکڑ کر تھپڑ رسید کیا۔ بیٹے نے گال سہلانے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا تو باپ نے اس پر رینچ دے مارا۔ جلد ہی غلطی کا احساس ہوا تو بچے کو ہسپتال لے گیا۔ بدقسمتی سے بہت زیادہ فریکچرز کی بنا پر ہاتھ کی انگلیاں کاٹنی پڑیں۔ بچے کو ہوش آیا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو اور درد لیے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھا، پاپا میری انگلیاں کب واپس آئیں گی؟ باپ کے پاس بچے کے سوال کا آنسوؤں کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ بابو گھر آیا
اور غصے میں اپنی کار کو ٹانگوں سے ضربے لگانے لگا۔ تھک کر کار کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی نظر ان سکریچز پر پڑی۔ وہ سکریچ نہیں تھے اور قریب پتھر نہیں کوئلہ پڑا تھا جس سے گاڑی پر لکھا تھا پیارے پاپا، یہ ٹشو سے صاف ہو سکتا تھا۔ اگلے دن اس شخص نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ عمرے کے دوران زائرین کو منا، غار ثور، غار ہرا، مسجد جن، جنت المعلا اور دیگر زیارات کے لیے لے جایا جاتا ہے تو راستے میں موجود ایک چھوٹے سے قبرستان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دور جہالت میں لوگ یہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسی قبرستان میں ایسی لڑکی کی قبر بھی ہے جس کے باپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے ایسا گناہ کیا جس پر نادم اور خود کو مجرم سمجھتا ہوں، کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی بتایا، میں اپنی 4-5 سال کی بیٹی کو دفن کرنے قبرستان لے گیا۔ میں قبر کھود رہا تھا تو بچی میرے سر سے مٹی جھاڑ رہی تھی۔ پیارے پاپا نے اسے گڑھے میں کھڑا کیا، سر پر کھدال مار کر اور مٹی اوپر ڈال دی۔ انسان اپنی زندگی میں سب کچھ تو نہیں، بہت کچھ کرنے میں آزاد اور خود مختار ہے۔ حضرت علی نے ایک سوال کے جواب میں ایک شخص کو اپنا پاؤں اٹھانے کو کہا۔ اس نے پاؤں اوپر کر لیا۔ آپ نے دوسرا پاؤں بھی اوپر کرنے کو کہا، جو ممکن بھی نہیں تھا۔ زندگی میں تلخ و شیریں، اونچ نیچ، غمی و خوشی سب موجود ہوتا ہے۔ انسان کچھ ایسا بھی کر گزرتا ہے جو زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ غلطی اپنی ذات تک محدود ہو تو اپنی اور خاندان کی زندگی پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں خاندانی زندگی اجیرن بنتی اور تباہ بھی ہو جاتی ہے۔ حالات اپنی جان لینے پر منتج ہو جاتے ہیں۔ اگر فرد اختیارات اور اقتدار کا مالک ہو تو غلطیاں اور غلط فیصلے اس کے اختیارات اور اقتدار کے دائرے میں آنے والے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ حکمران ہو تو قوم کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ذاتی زندگی یا معاشرتی اور اجتماعی کوئی بھی کام ہو اور فیصلہ کرنے سے قبل تھوڑی سی سوچ بچار کر لی جائے تو بہت سی قباحتوں سے بچنا ممکن ہے۔ زندگی کی گاڑی تیزی سے چل رہی ہے، اس گاڑی کی بریکیں نہیں ہوتی۔ موت اس گاڑی کی آخری منزل ہے۔ یہ وہ منزل ہے جس پر انسان پہنچنے کی کبھی تمنا نہیں کرتا، مگر مجبوری ہے، منزل آ کر رہتی ہے۔ 100 سال عمر پانے والا بھی زندگی سے مایوس نہیں ہوتا، مزید سفر جاری رکھنا چاہتا ہے۔ زندگی کی گاڑی کو کسی مرحلے پر روکا نہیں جا سکتا، مگر رفتار آہستہ کی جا سکتی ہے۔ ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، آرام اور آسودگی میں گزارتے ہیں، تو دراصل ہم زندگی کی گاڑی کی رفتار بڑھا دیتے ہیں۔ آج سے صدیوں قبل 60 سال زندہ رہنے والے انسان کی زندگی آج کے دور کے 60 سال والے سے زیادہ طویل تھی۔ روزہ رکھ کر صبح 4-5 گھنٹے مشقت طلب کام یا سفر کرنے والے اور ایئر کنڈیشنز میں بیٹھ کر روزہ پورا کرنے والے کے دن کی طوالت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جدید دور میں ہم 100 سال کے قبل کے انسان کی نسبت سفر زیادہ کرتے ہیں، مگر زندگی آسائشوں نے مختصر کر دی ہے۔ دکھ و درد اور تکلیف میں گزارے گئے لمحات بعض معاملات میں تو صدیوں پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں کسی کام کو چیلنج سمجھ کر کریں تو زندگی خود بخود طویل ہو جاتی ہے، مگر زندگی کی گاڑی کو روکا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ ہمیشہ کی زندگی وہی ہے جو زندگی کی آخری منزل کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تاہم ہم اپنی موجودی زندگی کو دائمی بنا سکتے ہیں۔ کچھ ایسا کر جائیں جو دنیا والوں کو ہمیشہ آپ کی یاد دلاتا رہے، لوگ عزت و احترام سے یاد رکھیں۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہم جب بھی اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔